سب سے مشکل صبر ہماری خوشیوں پہ صبر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے چیز لیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے رشتے، یا اللہ میری بچی کا، یا اللہ میرے بچے کا. کیا کچھ نہیں، اگر اولاد نہیں ہے یا اللہ اولاد، یا اللہ کاروبار، یا اللہ یہ، یا اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو پھر ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کر. کیونکہ ہمارا تعلق جو جڑا ہوا ہے نا، وہ ہمارے بچوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خاندان سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں تو کئی دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اور ان کے لیے میں کہتی ہوں دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان کے دل سے اٹھا دے. جب آپ کے دل سے اٹھ جاتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے. مجھے آپ لوگوں کے جب میسیجز آتے ہیں، میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی جو آپ کا درد ہے نا. کیونکہ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں قرآن جب کھلا ہے تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہمارے ہسبینڈ بھی سیم پیج پہ ہوں اور یا ہمارے بچے بھی سیم پیج پہ ہوں. تو اس کے لیے صبر اتنا بڑا، بلیو کریں ماں کے دل کٹ کٹ جاتے ہیں جن کے اگر تم کو، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل یہ میں اپنی بات کروں، کسی کی کیا بات کروں، اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو رب سے بھی ملانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی تو ٹیسٹ بنانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو جمعے پہ بھیجنا تھا، مجھے اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بیٹے ہی تھے ماشاءاللہ. تو اب تو خیر بیٹیاں آ گئی ہیں، لیکن میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جو تربیت تھی نا، اگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کر دیا تو میں تو راضی خوشی الحمدللہ بچے اسکول جا رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بچوں کے گریڈز اچھے آئے ہیں کہ نہیں، دیکھو تم نے اسکول ٹائم پہ جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچے نہیں بچہ فجر میں اٹھا کہ نہیں اٹھا. اگر نہیں اٹھا تو وہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ درد ہوتا ہے کہ میں کیسے کو. بچے منہ کے اوپر آگے سے جواب بھی دے دیتے ہیں کہ ماں بس کرو اب، مجھے پتا ہے میں میرے کمرے میں نہ آنا. آج کل کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ صبر کرنا. اپنے ہسبینڈز کے، اگر اللہ نہ کرے کہ اتنی بری سچویشن ہو، بعض دفعہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ بیوی جو ہے اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بیٹا اس میں بڑا صبر ہے اور اس کا اجر بھی بڑا، چین کرو تھوڑا سا. کیونکہ دیکھو آپ یہ ایک بات سوچ لو، میں اپنی بہوؤں کو بھی یہ سمجھاتی ہوں کہ بچہ اپنے میاں کی، اپنے ہسبینڈ کی نا ماں نہ بنو، اپنے بچوں کی ماں بنو. ان کی ماں نے جو ان کی تربیت کی تھی نا، وہ کرا کے آئے ہیں تمہارے پاس. اب ان کے لیے دعا کرو، اب اپنے اوپر ڈھالو آہستہ آہستہ. اٹ ول ٹیک ٹائم، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. سب کا درد بھی میں سمجھتی ہوں ایک جیسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت تسبیحات کر رہی ہوتی ہوں، میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ نے زور سے ٹی وی لگایا ہوتا ہے یا گانے اس پہ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے کانوں میں لگتا ہے کہ کوئی آگ لگ گئی ہے. تو یہ ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو درد کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیے یہ صبر کا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اتنا آگے پڑھیں گے نا تو پھر آپ خوشی سے صبر کر جائے گی، کیونکہ درد بڑا ہے. تو اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کی، جیسے فار ایگزامپل پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بیسیکلی کہ اگر ہم روئیں گے تو پتہ نہیں یہ صبر کا مقام نہیں ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا. تو میں آپ کے ساتھ وہ حدیث بھی شیئر کرتی ہوں کہ حضرت انس بیان کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، آخری وقت تھا، ان کی بے چینی جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ نکلا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی. اور جب آپ کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ہائے ابا جان، میرے ابا جان جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ وہ چیزیں تھی جو ان کے دل سے درد سے نکل رہی تھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ ہمارے اندر سے نکلتے، بس کوشش کریں کہ اچھی بات منہ سے نکالیں، کیونکہ درد ہوتا ہے تو لفظوں میں ڈھلتا ہے، آنکھوں سے آنسوں میں ڈھلتا ہے. تو اس لیے اس پہ آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ تو صبر نہیں ہے تو بس مجھے تو بس جم کے بیٹھنے کے بس اللہ کی رضا اللہ کی رضا. تو وہ ایسا نہیں ہے، ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے جب آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر آئے نا، تو بی بی فاطمہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالی؟
تو مطلب ایک ہوتا ہے نا در سے کوشچن کرنا اس طرح کے، تو اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے میرے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نکلے، تو میں روئی تھی اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی، تو وہ صبر کے ہی دائرے میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو اس نے کہا تو دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے۔ اور دیکھیے اکثر ایسا سینٹنس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا بھی قرآن کا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اس کو کیا پتا میرے کیا حالات ہیں، اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی ہوں۔ تو سیم وہی عورت تھی، کیونکہ جاہلیت والی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی، تو اس سے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آگے، انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا۔ تو جب اس عورت کو پتہ چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے پاس آئی سوری کرنے کے لیے بیسیکلی۔ تو جب آئی ہے ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واعظ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، انڈر لائن کرے اس کو۔ صبر کون سے؟ جو آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو چیخنا، چنگارنا، بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو بحال و بحال کرنا، وہ منع ہے اسلام میں۔ لیکن اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں، آپ ایسے بات کرتے ہو، تو اس کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، بخاری کی حدیث یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں دو محبوب ترین چیزیں، اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ دو محبوب ترین چیزیں کیا؟ اس کی آنکھیں، اللہ اکبر، دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سب ایسی آیات ہوتی ہے نا، تو وہ ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ہم ریپیٹیڈلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر نمبر اب 4 ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا، وہ مومن اینڈ کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز، وہ نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اگین میں وہی بات کروں گی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں اس طرح سے کی ہوئی اور ان کو نماز کی طرف لے کے آنا، کیونکہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جنت و دوزخ کا فرق تو نظر آتا ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا، ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اور فرمائے تو ضرور اگر ان کو یہ پتا ہو اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا، اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا، دیکھیں وہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز
قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، مطلب اسے نہیں پڑھی ہے، تو اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال، آپ سوچیں کہ کوئی شخص گھر آیا، اللہ نہ کرے اس کا گھر بھی جل گیا، اس میں اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کا مال بھی سارا چلا گیا، تو اتنا بڑا نقصان اس کے بعد بچا کیا اس کے پاس تھا؟ تو رسول اللہ نے ایک عصر کی نماز اگر اس کی فوت ہو گئی تو اس کا اہل و عیال، اس کا مال و اسباب سب ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا خسارہ ہے اس کے لیے۔ پھر آگے دیکھیے کہ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، سرًا وعلانیتاً، کہ وہ چھپ کر بھی کرتی ہے اور کچھ ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ چھپ کے کر دیں، اس سے جو مراد ہے وہ بیسیکلی صدقات ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کو ہمیشہ چھپ کے دیا کریں، اور جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر اگر دیتے ہیں، اس میں بھی پھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اچھا، رزقناہم، رزق جو ہے نا، اب دیکھیں کہ وہ ہر طرح کی، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت رزق ہے۔ ہم تو یوزلی سمجھتے ہیں نا کاروبار میں کہ جاب مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی آ جائے۔ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اسی لیے تو ہم شروع میں جو دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی التفکر، کہ اللہ مرزقنی، اسی میں بھی وہی بات آتی ہے کہ ایون علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ہے۔ تو سارا کا سارا جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق میں دیا، آنکھیں دی ہے، کان دی ہے، زبان دی ہے، چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت رزق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے دی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آیا ہے نا، وہ آیا ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقے کے طور پہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مسکرا کے دیکھنا بھی کسی کا غم میں، اس کو تھوڑی ہمت دلانے کے لیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ ہر طرح سے، ہر لیول سے جو بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیا ہے کہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ چھپ کے کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو تھوڑ کہتے کانٹو اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب ہوتا کیا، دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ظاہری طور پر جو صدقہ دینا اور جو چھپ کے دینا، ظاہری طور پر صرف کہتے ہیں زکوٰۃ اس حالت میں آپ دے سکتے ہیں جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں، مطلب کہیں ان کے دل میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا۔ تو اس کی وجہ سے، کیونکہ فرض جو ہے نا، آپ دیکھیں فرض آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، آپ کا حج ہے، آپ کا یہ زکوٰۃ دینا، فرض جو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ ظاہری طور پہ کر سکتے ہو، آپ دکھا کے کر سکتے ہو، اس لیے کہ دوسروں کو بھی ہمت ہوتی ہے، دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ یہ بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کریں۔ نیت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے۔ لیکن جو صدقہ، جو نوافل پڑھتے ہیں آپ لوگ، جیسے تہجد کی نماز ہے، یا اور بھی نوافل پڑھتے ہیں، یا پھر نفلی آپ صدقات کرتے ہیں، یا کسی میں نفلی روزے رکھتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کسی کو نہیں آپ بتائیں، وہ آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا بس۔ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر، ایک آیا مجھے تو اتنا وہ ڈر لگا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، تو اس لیے پہلے آپ کو حدیث میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو۔ اچھا نہیں، یہ والا نہیں تھا، میں نے آپ کو یہ تو اگلی آیت میں تھا، میں نے وہ آپ کو بتانا تھا کہ صدقات کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے نا کہ فجر اور عشاء میں، تو اتنی پیاری وہ میں مس نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ مجھے مل جائے، مل گئی ہے جناب۔ اچھا جی، کیونکہ یہ اتنی موٹیویٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں نا کہ پھر وہ دماغ سے نہیں نکلتی، ہم جب سن لیتے ہیں ہم کو کہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دردناک عذاب کی خوشخبری، اللہ اکبر، عذاب کی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ دیکھیں بعض دفعہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر اپنا زیور جمع کیا ہوا ہے یا کچھ ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈرنا ہے، نہیں، آپ نے اگر زکوٰۃ دی ہوئی ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق کا عطا کرے جی کہ ہم یہ کرنے کے قابل ہوں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ حساب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا نا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سرًا و علانیتاً وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئۃ، کہ اپنے ساتھ بھلائی کی برائی کو۔ دیکھیں اتنی پیاری بات یہ بھی لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو نا جیسے آسانی کے لیے نا، دیکھو گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے نا تو دیکھو ایسی کر لو نا برائی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے نہیں لگتا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پہ کیا ہے کہ اگر بھلائی کے ساتھ تم برائیوں کو، جب اگر تم برائی کرتے ہو تو تم نیکی کر کے اس کو کاؤنٹر کر دو، اس کو ختم کر دو، جیسے اس کا کفارہ بن جاتا ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے پڑھا نا وَمَّن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تو ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، کہ جس کے بھاری ہوگا نیکیوں کا تو وہ جنت میں جائے گا، جس کا کم ہوگا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، کیونکہ ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ایک برائی کرو گے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی نا۔ تو جب بھی اگر کبھی برائی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تم توبہ کرتے ہو، انسان ہو غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر کوئی غلط کام کر لیتے ہو، فوراً کوئی نیکی کر دو، فوراً صدقہ نکال دو، کچھ کر لو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرتے جاؤ۔ اور پھر اولئک لہم عقبی الدار، کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا، انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ آخری جو بات ہے نا، دیکھیں یہ بہت غور کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں گے تو پتہ نہیں ہماری تو پہلے زمانے میں تو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا، غلطی ہو گئی، صدقہ دے دو، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ اگر صدقہ کم دینا ہے یا جو بھی بتایا تھا نا، اگر آپ ذکر کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کی چھوٹی سی ہیلپ کر دیتے ہو، اس کا کسی کا غم سن لیتے ہو، سارا کچھ ہی صدقہ ہے نا۔ تو وہ کر کے اپنی گناہوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ اولئک لہم عقبی الدار، اور عقبی الدار، اور یہی لوگ ہیں جن کا انجام آخرت میں اچھا ہے، اچھا گھر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر کیسا ہوگا؟ اتنی پیاری بات، جنات عدن، کہ عدن، جنت عدن ہوگی، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچے کہاں پہ ہوں گے، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ کدھر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کہا کہ وہ داخل ہوگے من صالحہ، جو نیک ہوں گے، لیکن ایک شرط تو آ گئی نا کہ نیک ہوں گے، تو اس لیے پورا زور لگاتے ہیں کہ یا اللہ بچے بھی نیک ہو جائیں، یا اللہ ہسبینڈ بھی ایسے ہو جائیں، یا اللہ جو بھی اراؤنڈ ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس دنیا میں اچھا لگتا ہے، سارے کے ہم صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جنت میں بلائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو آباء و اجداد وازواجہم، اور ان کی بیویاں، اور وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو، اور سارے کے سارے دیکھیں جنت میں بھی یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گفٹ ہوگا، کیونکہ دیکھیں نیک لوگوں نے تو جنت میں جانا ہی ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ سارے لکھا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے نا کہ کیونکہ جنت کے تو درجات ہیں، کہ کوئی کسی درجے پہ کوئی کسی درجے پہ، تو جو نیک لوگ ہوں گے، اگر فار ایگزامپل ماں باپ اوپر والے درجے پہ ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پہ، اور اگر بچے جو نیچے والے درجے پہ ہیں یا دوست کسی اور درجے پہ ہیں، وہ اوپر والے میں ہیں اور مڈل میں ہیں، تو وہ جو اوپر والے درجے والے ہیں نا، وہ اللہ سے دعا کریں گے اور خواہش کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اوپر والے درجے پہ لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پہ بھی خاندان کے خاندان اکٹھے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے سارے لو ونس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، آمین ثم آمین۔ تمام اسٹوڈنٹ آپ لوگ مجھے یاد رکھنا، اگر میں نہیں ملی نا اپنے درجے پہ آپ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور کہہ دینا کہ ہماری وہ ٹیچر ایک ہوتی تھی، پلیز ان کو بھی بلا دے یہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ہسبینڈ، ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ سب کو اکٹھا کرے، آمین ثم آمین۔
اور اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ملائکۃ، اور فرشتے یدخلونا، وہ داخل ہوں گے علیہم ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، سلامتی سلامتی کہتے ہوئے، اللہ اکبر، وہ داخل ہوں گے، سلام، کیا کہیں گے؟ سلام ہو علیکم، تم پر، بما صبرتم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا تھا۔ اب دیکھیے اس سے اچھی مطلب ہمیں کیا خوشخبری مل سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہوتا نا کہ چابی دے دی جنت کی ہمارے ہاتھ میں کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، کر لینا، بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں، صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد تم نے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تھوڑی نیکی کر کے اس کو کاؤنٹر کر دینا، اور اگر دیکھو جو خرچ کرتی ہو نا تو چھپا کے کرنا، کسی کے اس لیے کہ اگر ظاہری طور پہ کرتے ہیں تو پھر کسی کی انا ہرٹ ہوتی ہے، اور پھر تمہارا بھی خالص ہونا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دیکھو اب اس بات سے بھی ڈرنا کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اس چلے گئے، اس کے خشیت الہی کے، وہ گناہ لے کے چلے گئے، ادھر سزا مل جانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جنتوں میں عدن جنت کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت عدن جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جیسے ایک مسافر 100 سال اس کے سائے میں سفر کرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، اور اس کے شگوفوں سے جنت کے لوگوں کے لباس تیار ہوتے ہیں، اور یہ پورا ایک شہر ہے۔ جنت عدن جو ہے نا، جنت میں ایک شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، جس میں متقی لوگ ہوں گے، جس میں اللہ اکبر سب صدیقین ہوں گے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو شامل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے بَلَّذِينَ، اور وہ لوگ جو يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اس سے عہد پکا کرنے کے بعد۔ اب نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ جن کو یہ جنت میں جگہ ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ صبر کی وجہ سے تمہیں جنت ملی۔ اور ہاں، میں ایک اور آپ کو یہاں پہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے صبر کے والے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب ہم سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اہل صبر کدھر ہے، اہل صبر جو ہے لوگ وہ کدھر ہے، تو وہ کھڑے ہو جائے۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جب کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ چلو جنت کی طرف چلو، اور جب وہ جا رہے ہوں گے تو راستے میں ان کو فرشتے ملیں گے، تو وہ کہیں گے تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم صبر والے اہل صبر ہیں، تو ہم جنت میں جا رہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو امتحان بھی نہیں ہوا، تو تم امتحان سے پہلے جا رہے ہو۔ تو جب وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے تھے اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جنت میں چلو، تو وہ بھی ان کو مبارک دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں حساب بھی کوئی نہیں ہوگا، تو صبر 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 بس۔ اب آپ بڑے بڑے اپنے گھر میں ہر جگہ پہ لکھ کے لگا دیں کہ میں نے صبر کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے۔ پر پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستے بھی بتا دیے، طریقے بھی بتا دیے، تھوڑی سی چیزیں ایسے تھوڑی سی کرو گے تو انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے، ہم نے پہلے پڑھا تھا، آیت پورا کرتے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے ہیں اور وہ آیت توڑتے ہیں، وہ یقطعون ما امر اللہ، اور وہ جو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا۔ کیا چیز توڑتے ہیں؟ جو اللہ نے رشتہ داری کے بارے میں بات کی تھی نا کہ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور قطع رحمی نہیں کرتے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو قطع رحمی کرتے ہیں، ایوس اللہ، کہ وہ اس کو جوڑیں، مطلب بجائے اس کے کہ اس کو جوڑنے کے رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں۔ اب یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں فساد کر دی کا ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں رکھا ہے، آئی تھنک 11 نمبر کی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا، یہ ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صلاح کرنے والے ہیں، ہم تھوڑی کوئی فساد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انہم هم المفسدون، کہ یہی تو ہیں جو فساد کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کسی کو کہو کہ مطلب فرینڈس میں فار ایگزامپل ہے، یا رشتہ داروں میں کوئی ایسی بات ہے کہ گھر میں کوئی میاں بیوی میں ایسی بات تھی تو ان میں لڑائی ہو گئی، تو آپ ان کو کہتے تم نے کیا کیا ہے، یہ بات کرنے والی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کیا پرابلم ہو گئی ہے، ایسے تھوڑی کہتے ہیں۔ تو جس نے وہ لگائی ہوتی ہے نا بات ادھر کی ادھر، وہ کہہ رہی
تو مجھے تو میں نے کیا ایسے کہا، مجھے تو بہن عادت ہے میں سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں، میں نے کوئی لگائی بجائی نہیں کی، مجھے سیدھی سی بات کی ہے، اس میں اب کسی کو اگر برا لگا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے کوئی سیدھی بات نہیں کی ہے، آپ کے دل میں جو چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کتنی دفعہ ہوتا ہے دوست سے آپس میں کسی کی لڑائی ہوگی تو اس نے بات ادھر کی ادھر لگا دی تو دوسرے کہے گی نہیں میں نے تو اس طرح سے تھوڑی کہا تھا، اس نے ایسے سمجھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں نا، فساد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں زمین میں ہم بڑے فساد کی باتیں، ہم تو اپنی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم یہ آیات ہماری زندگی پہ کیسے ہم عمل کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں فساد تو نہیں کریٹ ہو رہا، ہماری وجہ سے ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بچوں میں ایون۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ ماں باپ کو بھی بڑی بری عادت ہوتی ہے، وہ مائیں ہوتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی ایک کی بات ایسی ہوتی ہے، ایک بہو کی بات ہے تو وہ دوسری کو بتا دیں گی اور کہیں گے میرے ساتھ تو وہ ایسے کرتی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتی ہے اس وقت، پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک ہمدردی لینے کے لیے شاید ہوتا ہے یہ والی تھنکنگ ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، بچوں کی دوریاں ہو جائیں گی، بہن بھائیوں سے نہیں ملتی ہیں، پھر بھائی بھائی سے نہیں ملتے، علیحدگی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، میں کہتی ہوں ایسا تو جھوٹ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے کہ جب آپ کو یہ لگے نا کہ کہیں پہ ٹینشن ہے، کہیں پہ پرابلم ہو رہی ہے، اپنے پاس سے چھوٹی سی بات کہہ دیا کرے کہ وہ تو تمہاری تھی، وہ آئی تھی دوسری والی بہو فار ایگزامپل، وہ تو تمہاری اتنی ہی تعریف کر رہی تھی، وہ کہتی تھی کہ اس میں تو اتنا، کوئی ایک بات کہہ دے کہ اس کو تو کھانا ہی اتنا زبردست بناتی ہے، یا پھر وہ تو اتنی مہمان نواز ہے، وہ تو کوئی بھی ایسی بات کہہ کے تو ایک دوسرے کا دل جوڑنے والی باتیں، تاکہ آپس میں سب میں صلح صفائی رہے۔ یہ جو فساد کرنے والی بات ہوتی ہے نا، یہ نیتوں پہ ہے، پتہ چل جاتا ہے اندر سے آپ کیا کریں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم چلاکی کیا ہوتی ہے، ہم جب کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر پوچھا نا تو میں یہ کہہ دوں گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بھی سمجھدار ہے، اس کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس نیت سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی بات، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں جن ان کے لیے ہے لعنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بالہم، اور ان کے لیے سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ، مطلب جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جو ایسے کرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق فراخ کرتا ہے، رزق کا پہ جہاں پہ رزق آتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ساری نعمتیں یاد کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رزق کو فراخ کرتے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، وَيَقْدِرْ، اور وہ تنگ بھی کر دیتے ہیں، وَفَارِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ، اچھا اب یہاں پہ جو بات ہوئی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کا رزق فراخ کر دیتے ہیں، جس کا رزق چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کا فراخ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ خوش ہوگے زندگی پر دنیا کی، کہ مطلب وہ تکبر میں آگے کہ مجھے تو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، میں مطلب یہ تو دماغ میں نہیں آتا نا کہ مجھے اللہ نے دیا ہوا، وہ سمجھتے کہ ہماری محنت تھی، ہم نے اتنا بڑا کاروبار کیا، ہم سیلف میڈ تھے، ہم نے اتنے پیسے بنائے، ہم نے خود سے کما کے ایسے کیا، اور ان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی میں۔ اس نوٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں بلکہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ میں پورے تو آپ کو سنا بھی نہیں رہی ہوتی ہوں۔ اچھا جی، وہ خوش ہو گئے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، سوری میں آیا دیتی ہوں، اچھا جی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرات، یا آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر وہ حقیر، بالکل چھوٹی، کوئی پتہ بھی نہیں چلتا دنیا میں کہ کہاں پہ وہ دنیا، ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ رسول اللہ کو ملنے آئے تو ارد گرد ان کے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ان کے سرہانے نا کچھ کچی کھالیں جو ہوتی تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، اور ان کے پاؤں کی طرف جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں نا اس کا ڈھیر تھا، تو اور پھر دیکھا انہوں نے کہ ان کا جو تکیہ ہے وہ چمڑے کا تکیہ تھا، اور اس کے اندر گھاس جیسے ڈرائی ہوتی ہے وہ والی تھی، تو اور جیسے رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو اٹھ کے بیٹھے، تو ان کے جسم مبارک پہ پوری وہ جو چٹائی ہوتی ہے نا سخت ہوتی ہے اس کے نشان تھے، تو حضرت عمر رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسرا کو دیکھیں، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے انہیں، تو اب اللہ سے دعا کریں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم اس پر خوش نہیں ہو کیا کہ ان کو اللہ دنیا دے اور ہمارے لیے آخرت رکھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ میرے لیے مکہ کی وادیوں کو سونے کا بنا دے،